اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام. دین اسلام کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اصول دین اور فروعات دین. اصول دین میں سب سے پہلے بحث توحید کی ہم نے شروع کی. توحید کے حوالے سے مختلف موضوعات آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے. اللہ رب العزت کی صفات سلبیہ، صفات ثبوتیہ، ان کا بھی ذکر کیا. اور پھر کل ہم نے یعنی گزشتہ اپنے پروگرام میں اس بات کو عرض کیا تھا کہ معرفت توحید واجب ہے. اول الدین معرفتہ، دین کی ابتدا اس ذات توحید کی معرفت سے شروع ہوتی ہے. لیکن یہ بات بھی اپنے طور پہ طے کہ کنہ ذات توحید کی معرفت نہیں ہو سکتی، بلکہ کل عرض کیا گیا تھا کہ اس کی صفات کی معرفت بھی حقیقت میں نہیں ہو سکتی. جیسے مخلوق سے خالق تک پہنچا جاتا ہے، مصنوع سے صانع تک پہنچا جاتا ہے، اور اس کائنات پوری کو دیکھ کے ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ذات عالم، قادر، حکیم ہے کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، اور اسی کو معرفت توحید کہا جاتا ہے. معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہم نے آپ کی خدمت عالیہ میں کل کئی ایک پیش کیے کہ جن میں معصومین فرماتے ہیں کہ جو کنہ ذات کو سمجھنے کی کوشش کرے گا اس سے سوائے حیرانگی، تحیر، پریشانی کے کچھ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ وہ ہلاک ہونے والوں میں ہو جائے گا. کنہ ذات توحید کے پیچھے بھاگنے والا ہمیشہ ہلاک ہوتا ہے. آج توحید کے حوالے سے ہی متعلقہ ایک بات جس کا مطلب بڑا گہرا تعلق ہے، وہ ہی یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کی ہم معرفت حاصل کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اس سے اپنی دعائیں، اپنی خواہشات جو ہیں ان کا بھی اظہار کرتے ہیں. اس نے خود بھی کہا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے کچھ اسماء حسنہ ہیں، انہی کے ذریعے سے اللہ کو پکارا کرو. اللہ کو پکارنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اسماء کے ذریعے سے پکارا جائے. اب ایک بحث جو بڑی اہم ہے، اور کئی ایک احادیث معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات ہی ہم اس ضمن میں آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کریں گے، اور اس کے ضمن میں کچھ باتیں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے. اسماء کے ذریعے سے اس کو پکارنا ہے. اسم کی حیثیت کیا ہے؟ اسم کی حقیقت کیا ہے؟ مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ پوچھا گیا کہ الاسم ما ہوا، اسم کیا ہے، اسم کسے کہتے ہیں، تو معصوم نے ارشاد فرمایا کہ صفت لموصوف، یہ اپنے موصوف کی ایک صفت ہوتی ہے. لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ الاسم ما دل علی ذات الموصوفات، اسم وہ ہے کہ جو کسی خاص صفت کے حامل شخص پہ دلالت کرتا ہے. مثلا اللہ کے بارے میں کہا جائے رحمان، تو رحمان کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی یہ اللہ پہ دلالت کر رہا ہے، اور اس کی صفت رحمانیت جو ہے وہ اس میں پائی جاتی ہے. یا قہار کہا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی صفات قہار جو ہے، ایسی ذات کے جو صفت قہار کے ساتھ متصف ہے، یہ لفظ قہار اس پہ دلالت کر رہا ہے. تھوڑا سا ہم اگر اس کی دقت میں جائیں، جیسا کہ علماء فرماتے ہیں، تو یہ اسم جن کے ذریعے سے پکارنا ہے یہ غیر المسمى ہے، یعنی یہ مسمى نہیں بلکہ مسمى کا غیر ہیں. یہ الفاظ ہیں، یہ حروف ہیں، اور یہ سب کے سب حادث ہیں، قدیم
نہیں ہیں، یعنی بعد میں پیدا ہوئے ہیں، جب سے وہ ذات توحید ہے اس وقت سے نہیں. یہی معنی اس کا بنتا ہے کہ یہ قدیم نہیں بلکہ حادث ہے، یہ عین ذات نہیں ہے. ایک اور حدیث جس میں ذرا تفصیل سے اس بات کو بیان کیا گیا، اور یہ روایت مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، اور معروف آپ کے صحابی ہشام بن حکم، انہوں نے معصوم سے سوالات کیے. ظاہر ہے کہ اس بات کو وہ سمجھنا چاہتے تھے، تو معصوم نے جواب میں تفصیل سے ذرا اس کا جواب دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ ایک اچھا موقع ہے کہ ہم اس بات کو ذرا دقت سے غور کر لیں. جب پوچھا گیا اسماء خدا کے بارے میں کہ وہ کیا ہے اور کس طرح سے مشتق ہوا ہے، تو معصوم نے خود فرمایا کہ اللہ جو ہے یہ مشتق ہے الہ سے. الہ معبود کو کہتے ہیں، یا الہ اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں تحیر ہو، پریشانی ہو، جس کے سمجھنے سے بندہ عاجز آ جائے، اسے الہ کہا جاتا ہے. یا وہ ذات کہ جس کی عبادت کی جائے اس کو جو ہے وہ الہ کہا جاتا ہے. لفظ اللہ مشتق ہے کس سے؟ الہ سے. سوال کرنے والے نے بھی سوال یہی کیا تھا کہ اللہ کس سے مشتق ہے اور اس کا کیا جو ہے وہ معنی. تو معصوم نے فرمایا کہ اللہ الہ سے نکلا ہے، اور الہ کا ظاہر ہے معنی تحیر، پریشانی یا معبود کے ہیں کہ جس کی عبادت کی جائے. پھر معصوم نے ذرا وضاحت فرماتے ہوئے فرمایا کہ والاسم غیر المسمى، اسم ہمیشہ مسمى کا غیر ہوتا ہے. جس کا اسم ہے وہ اور ہے، اور جو اسم ہے وہ اور ہے. اب یہاں پہ فرمایا کہ من عبد الاسم دون المعنی. دو روایتیں میرے پیش نظر ہیں، میں دونوں ہی کو کوشش کروں گا عرض کرنے کی اگر ٹائم اور وقت ہوا تو. کہ فمن عبد الاسم دون المعنی فقد کفر، جس نے اسم کی عبادت کی معنی کے بغیر وہ کافر ہے. یعنی اسم مسمى کا غیر ہے. اسم فرض کریں کہ ہم کہتے ہیں اللہ، اور ایک بندہ لفظ اللہ کی عبادت کرتا ہے لیکن اللہ جس پہ دلالت کرتا ہے اس کی عبادت نہیں کرتا، تو معصوم فرماتے ہیں کہ فقط کفر، وہ کافر ہے. پھر فرمایا جو ایسا کرتا ہے نا اس نے گویا یوں سمجھو کہ کچھ عبادت کی ہی نہیں. جس نے صرف اسم کی عبادت کی ہے اس نے گویا کہ عبادت کی نہیں. فرمایا ومن عبد الاسم والمعنی فقد کفر، جو اسم اور معنی دونوں کی، قابل توجہ بات ہے، اسم اور معنی دونوں کی عبادت کرتا ہے وہ بھی کافر ہے. یعنی لفظ کی بھی عبادت کرتا ہے اور اس کے معنی کی بھی دلالت کرتا ہے. معصوم فرماتے ہیں وہ بھی کافر ہے. عبدہ اسنین، اس نے دو چیزوں کی عبادت کی ہے، ایک معنی کی عبادت کی ہے کہ جس پہ وہ اسم دلالت کر رہا ہے، اور ایک خود اسم کی دلالت کی، ایک خود اسم کی عبادت کی ہے. جو دو کی عبادت کرے وہ بھی کافر ہے. اللہ اکبر. ومن عبد المعنی دون الاسم فذلک التوحید، جو معنی کی عبادت کرتا ہے لیکن اسم کی عبادت نہیں کرتا، یہی توحید ہے. حقیقت میں ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ ہم معنی کی عبادت کریں نہ کہ اسم کی. اگر اسم اور معنی دونوں کی عبادت کریں تب بھی کفر لازم آتا ہے، اگر صرف اسم کی عبادت کریں تب بھی کفر لازم آتا ہے. اور حقیقی معنوں میں توحید یہ ہے کہ عبادت کرنے والا معنی کی عبادت کرے، یعنی جس پہ اسم دلالت کر رہا ہے اس کی عبادت کرے، نہ کہ اسم کی معنی جو ہے وہ عبادت کرے. یہ جملہ کہہ کے معصوم نے ارشاد فرمایا، ہشام سمجھ گئے؟ ہشام چونکہ معصوم کی خدمت میں موجود تھے، کہا زدنی، مولا ذرا مزید وضاحت فرمائیے تاکہ میں پوری طرح سے اس بات کو سمجھ جاؤں. فرمایا اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں، 99 اسم ہیں. فلو کان الاسم هو المسمى، اگر اسم ہی مسمى ہوتا، لکان کل اسم منہا الہ، تو ہر اسم ایک الہ ہوتا. 99 کے 99 خدا الہ جو ہیں وہ ماننے پڑتے. یہ معصوم کے اپنے لفظ. ولیکن اللہ مانا یدل علیہ بہذہ الاسماء،
لیکن اللہ کا ایک معنی ہے جس پہ دلالت کرتے ہیں یہ تمام کے تمام اسماء۔ پھر فرمایا وَكُلُّهَا غَيْرُهُ، اور یہ سب کے سب وہ نہیں ہیں بلکہ اس کے غیر ہیں، یعنی اسماء مسمى نہیں ہیں، یعنی اسماء سے مراد ذات توحید نہیں ہے۔ فرمایا یا ہشام الخبز اسم للماکول، ہشام روٹی اس چیز کو کہتے ہیں جو کھائی جاتی ہے، والماء للمشروب، اور پانی اس چیز کو کہتے ہیں جو پی جاتی ہے۔ فرمایا والثوب اسم للملبوس، کپڑا اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو پہنا جاتا ہے، والنار اسم للمحرق، اور نار اس چیز کو کہتے ہیں جو جلا دیتی ہے۔ کیا ہشام اس بات کو سمجھ گیا ہے؟ یہاں تک پہنچ کے اس نے کہا نام۔ تو اس کے بعد معصوم نے فرمایا توحید یہ ہے کہ تو جس طرح سے ہم نے بیان کیا ہے اس طرح تو اللہ کی عبادت کر، یعنی تو اسم کی عبادت نہ کر بلکہ معنی کی عبادت کر، نہ اسم اور معنی کی، نہ صرف اسم کی، بلکہ اسم کی عبادت نہیں کرنا بلکہ اس کے معنی کی عبادت۔ ایک اور بات، یہ بھی روایت جو ہے وہ سرکار صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے ہے۔ معصوم نے یہاں پہ تھوڑے سے لفظ کے اختلاف کے ساتھ روایت تقریباً وہی ہے۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ من عبد اللہ بالتوہم، جس نے اپنے وہم کے ذریعے سے، اپنی سوچ کے اعتبار سے اللہ کی عبادت کی، فقد کفر، اس نے بھی کفر کیا۔ ومن عبد الاسم دون المعنی، اور جس نے اسم کی عبادت کی لیکن معنی کی عبادت نہ کی، فقد کفر، وہ بھی کافر ہے۔ پھر فرمایا ومن عبد الاسم والمعنی فقد اشرک، جس نے اسم اور معنی دونوں کی عبادت کی ہے، یعنی اسم کی بھی عبادت کر رہا ہے اور جس پہ وہ دلالت کر رہا ہے اس کی بھی عبادت کر رہا ہے، فقد اشرک، وہ مشرک ہے۔ فرمایا ومن عبد المعنی بإیقاع الاسماء علیہ بصفات التی وصف بها نفسہ، ہاں اگر اس نے معنی کی عبادت کی ہے اس طرح سے کہ ان اسماء کو اپنے اوپر اس نے ان کا ایقاع کیا ہے، واقع کیا ہے ان صفات کے ذریعے سے کہ جن صفات کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے خود اپنے آپ کو موصوف کرا دیا، یعنی اللہ نے جو صفات اپنی خود بیان کی ہیں ان صفات کے ساتھ وہ اپنے ذہن میں ان چیزوں کو لے کے آتا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ پہنچتا ہے مسمى تک، یعنی اسماء سے مسمى تک پہنچ کے، یعنی اس میں رحمان اگر کہتا ہے، رحیم اگر کہتا ہے، اللہ اگر کہتا ہے، لیکن ان الفاظ کے ذریعے سے وہ ان کی عبادت نہیں کرتا بلکہ ان صفات کے ذریعے سے وہ پہنچتا ہے اس ذات کی طرف کہ جو حقیقی معنوں میں جو ہے وہ توحید ہے، تب جا کے اس کی عبادت جو ہے وہ صحیح ہوگی۔ بعض لوگوں نے اس کو اس طرح سے بھی کہا کہ الاسم وہ ہے کہ جو لفظ سے سمجھا جاتا ہے، اور معنی اس کا یہ ہے کہ ما یصدق علیہ لفظ، جس پہ لفظ صادق آتا ہے وہ جو ہے اس کا معنی ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں انسان، جب ہم انسان کہتے ہیں تو ایک تو اس کا ذہن میں تصور آتا ہے کہ انسان کیسا ہے، اور ایک وہ انسان ہے کہ جو خارج میں موجود ہے، ما یصدق علیہ الانسان، جس پہ انسان صادق آتا ہے۔ جو خارج میں ہے وہ ہے کہ جس پہ وہ صادق آ رہا ہے، اور جو ذہن میں ہے وہ امر ذہنی ہے، اور وہ ہے لفظ انسان سے جو اس کے ذہن میں آیا ہے۔ لفظ اللہ سے ایک آپ سوچتے ہیں، وہ جو سوچ ہے اس کی عبادت نہیں کرنی بلکہ لفظ اللہ جس پہ صادق آتا ہے اس کی عبادت کرنا ہے، اور اس لفظ کے ذریعے سے اس ذات تک پہنچنا ہے۔ وقت زیادہ نہ ہو جائے، اسماء خدا کا احصاء کرنا بہت زیادہ، یعنی سب کے سب کو جو ہے ان کے ذریعے سے اللہ کو پکارنا یقینی طور پہ بہت 99 اسماء گرامی ہیں۔ اور پھر میں عرض کروں کہ جیسے الفاظ اس ذات پہ دلالت کرتے ہیں، اسی طرح کچھ ذوات بھی ایسی ہیں کہ جو اس ذات توحید پہ دلالت کرتی ہیں۔ جس طرح یہ الفاظ دلالت کرتے ہیں اسی طرح سے کچھ ذوات بھی ہیں کہ جو اس پہ دلالت کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی روایت جو ہے وہ مولا صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، نحن واللہ الاسماء الحسنی۔
خدا کی قسم ہم بھی اس کے اسمائے حسنہ ہیں۔ التی لا یقبل اللہ من العباد عملا الا بمعرفتنا، معصوم فرماتے ہیں اللہ بندوں کی عبادتوں کو قبول ہی نہیں کرتا الا بمعرفتنا، مگر یہ کہ اس کو اگر ہماری معرفت ہو تو ان کی عبادتیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں، لیکن اگر ہماری معرفتیں نہ ہوں تو عبادتیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت سے مانگنا ہے، اللہ رب العزت کی عبادت کرنا ہے، لیکن وہ عبادت تبھی کارآمد ہے اگر محمد و آل محمد کی معرفت حقیقت میں ہو، اس لیے کہ یہ بھی اسمائے للہ ہیں، یہ بھی اللہ کے اسماء ہیں، البتہ یہ ذوات کی صورت میں ہے اور باقی جو ہیں وہ الفاظ کی صورت میں ہیں۔ آج کے پروگرام سے محمد اصغر یزدانی کو اجازت دیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔